ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، جو سلوک آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کرو گے، اگر اچھا کیا تو اس سے اچھا سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کا اچھا سلوک دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اس سے بدترین سلوک، اس سے برا سلوک آپ کی اولاد کرے۔ میں آپ کو شے نہیں دے رہا ہوں، ماں تو وہ ماں ہے جس کی ممتا کا کوئی بیان نہیں، ماں تو پھر ماں ہی ہے، لیکن اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ گیم کھیلتے بیٹھی ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اس میں مصروف۔ بچوں کی تربیت کر کون رہا ہے؟ اور بچوں کی تربیت کرے کون؟ خود نماز پڑھیں گے تو کہیں گے نا نماز پڑھو، جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا کہیں گے نماز پڑھو؟ آپ سوچیں کہ آپ شراب کی بوتل گھر کی فریج میں رکھو اور بچوں سے کہو کہ گٹکا نہیں کھانا، نہیں ہونا ہے ایسا نہیں ہونا ہے۔ پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ دھتورے کے پودے پر کبھی گلاب نہیں کھلتے، ہمیشہ گلاب کے پودے پر ہی گلاب کھلتے، پھول کے پودے پہ پھول آتا ہے، نیم کے پودے پر نیم آتا ہے، نیم کے درخت پہ نیم آتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گلاب کھلانا ہے نا گلاب، تو ہمیں بھی گلاب کا پودا بننا پڑے گا۔ ہماری راتیں دیکھیں، ہمارے دن دیکھیں، ہمارے ایام دیکھیں، ماں بھی گناہ کرے، باپ بھی گناہ کرے، اولاد نیک کیسے ہو؟ اولاد نیک کیسے ہو؟ اللہ اکبر، رونا ہی رونا ہے بس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اولاد کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اولاد سے بھی کہتا ہوں، ماں باپ کیسے ہی ہو، آپ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ ماں تو پھر ماں ہی ہے، باپ تو صرف باپ ہی ہے۔ اللہ نے ماں کو ممتا کے سوا کچھ دیا ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے، دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ ہاں، لیکن ماں باپ کیسے ماں باپ ہوتے ہیں؟ یا اللہ، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لوگ گھر سے نکال دیتے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا، تم خود نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماں باپ پہ ظلم کیا، ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت بڑی اچھے سے شادی کی، بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی، بہو لائی۔ اب بہو بھی لوگ لاتے ہیں نا تو دیندار نہیں دیکھتے، مالدار دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے دین دیکھو، دینداری دیکھو، اور دینداری دیکھ کر کے سب کرو۔ دینداری، پہلے دین کو اولیت دو، اسلام کو اولیت دو، دینداری کو اہمیت دو۔ تو یہ بھی بڑا عجیب ظلم ہے، جو ساس جو اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اپنی بہو کو ڈھونڈ کر، اتنے احترام اور اکرام سے شادی بیاہ کر کے گھر میں لاتی ہے، تو وہ بہو بھی عجیب ہو جاتی، اس کو سب سے زیادہ نفرت کبھی کبھی اپنی ساس ہی سے ہو جاتی۔ حالانکہ ساس اپنی بہو کو جو دیتی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں دے سکتا آپ کو۔ ساس نے کیا دیا آپ کو؟ اپنا بیٹا جوان کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس سے دشمنی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم شادی شدہ نہیں تھی عورت، تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت تھی۔ اب تم شادی شدہ ہو گئی، اب تمہارے ساس سسر کی خدمت ہے۔ بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت۔ جو عورت اپنی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی تو اس کی بہویں بھی اس کی خدمت کرتی۔ اور اگر جو ساس سے نفرت کرے، پھر اس کی بہویں اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ یہ دنیا ہے، بونے کی جگہ ہے، جو بویا وہی کاٹنا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے بیٹے کی شادی کی، بہو مل گئی اس کو دنیا دار، دنیا کی دیوانی۔ ایک بچہ ہوا، اس کی بہو نے اس کے شوہر سے کہا، دیکھو، یا تو گھر میں تمہاری ماں رہے یا تو میں نے رہنا ہے، ورنہ میں نہیں رہوں گی، یا اپنی ماں کو رکھو یا مجھے رکھو۔ دنیا دار بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک، میں آج اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا، امی چلو، آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے۔ ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن بڑی خوش تھی۔
آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے. کار میں بٹھایا, کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا, بڈھا گھر, اولڈ ہاؤس, وہاں پر اتارا اور کہا ماں مجھے معاف کرنا, میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی, تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا, اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو, یہ اولڈ ہاؤس ہے یہی رہو, اب میں چلتا ہوں. وہاں بٹھا کر بھاگ گیا, کار لے کر بھاگ گیا. بڑا عزت دار تھا وہ, نام نہاد عزت دار. اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی. بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو. ہاں میں آپ سے کہتا ہوں, آپ حاجی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, ولی بن جاؤ, اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے. ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی, ولایت بھی چھین لی جائے. ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. رات رات بھر قرآن پڑھو, کوئی قبولیت نہیں ہے. پوری پوری زندگی تہجد پڑھو, سجدے میں گزارو, ماں باپ کو ناراض کیا, کچھ نہیں ملنا. میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا. بلکہ میرے عزیز, ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا. مرتے وقت زبان پہ, ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی, میں اور آپ کوئی چیز, ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. صحابی کی بات کر رہا ہوں, صحابی رسول, نبی کے صحابی. ہر صحابی جنتی ہے حضور کا. ایک صحابی تھے موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ, غوث و کتب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ, فلاں جوان ہے نا, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے, وہ سکرات کی حالت, ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے, رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی. یہ بات ہے. آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا. ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا, ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی, گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا, وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی. یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے, اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو, بے اجازت بات نہیں کر سکتے. یہ ادب ہے ماں باپ کا. سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, ان کو ڈانٹتے ہو. اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں, مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ, چاہے ہر سال حج کرے, ہر سال عمرہ کرے, کچھ بھی کرے, صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی. شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک صحابی دوڑے, یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے, سکرات میں ہے, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. حضور کرم فرمائے, آقا غیب دا نبی نے فرمایا اس کی امی حیات ہے, اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے. سرکار نے اس کی ماں کو بلاؤ. ان کی امی آئی, آقا نے فرمایا یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں, اس نے میرا دل دکھایا ہے. کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا, پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا, تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا, مجھے تکلیف ہوئی. سرکار نے فرمایا معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ نہیں, مجھے بہت تکلیف, میں اس کو معاف نہیں کروں گی, میں اس کو معاف نہیں کروں گی. ہائے ہائے. سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرو گی؟ کہ نہیں. آقا نے فرمایا ایک کام کرو, جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ,
जंगल से लकड़ियां लाओ। जब साहबा हटने लगे तो माँ थी ना, माँ, हुजूर ये लकड़ियां क्यों मंगा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं ये लकड़ी जलाकर तेरे बेटे को मैं इसमें जिंदा जला दूंगा। माँ की ममता तड़प गई, आका मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना करें ना, आप मेरा बच्चा है ना। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, बड़ी बी, जब दुनिया की आग में अपने बच्चे को नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में अपने बच्चे को तू कैसे देखेगी? दुनिया की आग में तू नहीं देख रही तो वो तो बगैर कलमे के जाएगा तो क्या होगा? अर्ज की हुजूर ऐसा है? हाँ। फिर हुजूर मैंने उसको माफ कर दिया। इधर माँ ने कहा माफ कर दिया, दूसरे साहबी दौड़े, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, उसकी जबान पे कलमा जारी हो। ये है माँ बाप का मर्तबा, ये है माँ बाप का। हम शैतान के चक्कर में हैं, शैतान के फरेब में, शैतान ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या, मसलक क्या, बस एक धुन है, दुनिया दुनिया दुनिया, अपनी मौज अपनी मस्ती। नहीं, दीन की तरफ आओ। तो बात दूर निकल गई। मैं ये कहने लगा था कि वो बूढ़ी औरत ओल्ड हाउस के पास बैठी हुई रो रही थी। ओल्ड हाउस का मैनेजर आया, उसने देखा तो कहा माई क्यों रो रही है? कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे घर से, जिसका घर था उसी को घर से निकाल दिया गया। कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, अब मैं आपके ओल्ड हाउस में रहूंगी, रखोगे? कहा माई वो तो बना ही आप लोगों के लिए है, ऐसी नाहंजार औलाद जिसकी हो तो फिर उनके लिए तो ओल्ड हाउस ही बनाए जाते हैं। उसने रजिस्टर लिया और रजिस्टर लेकर के कहा कि माई अपना नाम बताएं। नाम बता दिया। आपके बेटे का नाम बताएं। बेटे का आपके क्या नाम है? नहीं बताया। माँ ने नाम नहीं बताया। मैनेजर ने कहा अम्मी बेटे का नाम बता दो ताकि हम लिख लें, क्योंकि कोई हादसा हो तो उस तक तो इत्तला पहुंचानी पड़ेगी ना, नाम बताओ। नहीं बताया। रोती रहती थी, दुपट्टे से आंसू पोंछती रहती थी। कमाई अपने बेटे का नाम बताओ। तो दूसरा मैनेजर आके कहता है छोड़ दो यार, आज अपने बेटे से बहुत नाराज है इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती, मजबूर मत करो, फिर कभी नाम लिख लेंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बड़ी भी बैठी थी, गुस्से में उठ के खड़ी हो गई, खबरदार, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं और नाराजगी की वजह से उसका नाम नहीं लेती, ऐसा कतन नहीं है। अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। हाय हाय, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि दुनिया उसको पहचानती है, बड़ी इज्जत करती है उसकी। अगर मैं नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा बदनाम हो जाएगा, इसलिए बदनामी से बचने के लिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं। ये माँ है आज जिसकी कदर नहीं करती।